أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذا جاء المرسلون إذا أرسلنا عليهم السيل فكذبهما فأعاذنا بثلاث فقالوا إنا عليكم المرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا عليكم المرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا أتيناكم لئن لم ترجعنكم يسمنكم منه العذاب الأليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من الأقصى المدينة رجلا يسعى قال يقوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا مهتدون.
وما لي أعبد الذين فدروا إلي ترجعون صدق الله العلي العظيم صدق رسول النبي الكريم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار صلوات پڑھیں حضرت آل محمد پر کچھ شعر دیکھیں بطور خاص مولا حسین کے حوالے سے جو اپنے سینے میں عشق علی نہیں رکھتے سلمان بھائی بطور خاص دیکھیں ایام ازا کے حوالے کا شعر پیش کرتا ہوں کہ جو اپنے سینے میں عشق علی نہیں رکھتے جو اپنے سینے میں عشق علی نہیں رکھتے وہ زندہ ہوتے ہوئے زندگی نہیں رکھتے وہ زندہ ہوتے ہوئے زندگی نہیں رکھتے جو ایک خرچ کرو گے 1000 پاؤ گے جو ایک خرچ کرو گے 1000 پاؤ گے حسین قرض کسی کا کبھی نہیں رکھتے حسین قرض کسی کا کبھی نہیں رکھتے ایک صلوات کا سہارا دیں آپ حضرات دیکھیں کر رہے ہیں جو محبت حضرت شابیر سے کر رہے ہیں جو محبت حضرت شابیر سے کر رہے ہیں جو محبت حضرت شابیر سے اور ڈر نہیں سکتے کبھی وہ خنجر و شمشیر سے ڈر نہیں سکتے کبھی وہ خنجر و شمشیر سے تیسرا چوتھا مثال بطور خاص کہ لو عبادت کا سلیقہ سید سجاد سے لو عبادت کا سلیقہ سید سجاد سے اور در سے پردگی زینب دلگیر سے اور در سے پردگی زینب دلگیر صلوات کا سہارا دیا حضرات مولا عباس کے حوالے سے دیں اتر خاص پابند کہاں بھی دے بیمار رہے گا بیمار رہے گا پابند کہاں بھی دے بیمار رہے گا بیمار رہے گا
وہ قید بھی ہو جائے تو مختار رہے گا، مختار رہے گا۔ تو زینب نے کہا دیکھ کے عباس کے تیور، عباس کے تیور۔ زینب نے کہا دیکھ کے عباس کے تیور، عباس کے تیور۔ سردار کا بیٹا ہے تو سردار رہے گا، سردار رہے گا۔ تو 100 بار اگر سارا جہاں کروٹ بدلے، کروٹ بدلے، 100 بار اگر سارا جہاں کروٹ بدلے، کروٹ بدلے، زندہ شہ مظلوم کا انکار رہے گا، انکار رہے گا۔ بس جو حضرات باہر تشریف رکھتے ہیں وہ فرش ادا پر تشریف لے آئے۔ مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے اور پیشخوانی کے بھی فرائض انجام دے چکے ہیں جناب فرمان صاحب۔ خطا سماعت فرمائیے گا کہ وہ کہہ رہے ہیں جیو ذکر مرتضیٰ کے بغیر، وہ کہہ رہے ہیں جیو ذکر مرتضیٰ کے بغیر، بتاؤ کیسے کوئی سانس لے ہوا کے بغیر، بتاؤ کیسے کوئی سانس لے ہوا کے بغیر۔ اور زمانے بھر میں فقط ایک در بطول کا ہے، زمانے بھر میں فقط ایک در بطول کا ہے، جہاں خیرات بھی ملتی ہے التجا کے بغیر، جہاں خیرات بھی ملتی ہے التجا کے بغیر۔ اور کہا خدا نے نبی سے پکارو حیدر کو، کہا خدا نے نبی سے پکارو حیدر کو۔ ارے کہیں ہوئی ہے فتح شاہ لا فتح کے بغیر، ارے کہیں ہوئی ہے فتح شاہ لا فتح کے بغیر۔ اور وہ کیسے بن گئے رضی اللہ اے میرے مولا، وہ کیسے بن گئے رضی اللہ اے میرے مولا۔ جب کئی نبی نہ بنے جب تیری رضا کے بغیر، جب کئی نبی نہ بنے جب تیری رضا کے بغیر۔ اب میں گزارش کرتا ہوں جناب مہندی صاحب سے کہ تشریف لائیں بارگاہ امام مظلوم میں نذرانہ خراج عقیدت پیش کریں۔ نعرہ صلوات۔ نعرہ صلوات۔ جو حضرات باہر کرسی بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے فرش ادا پہ آ جائیں، فرش ادا پہ زیادہ ثواب ہے۔ نعرہ صلوات۔ شعر سماعت فرمائیے گا۔ غم شے کے بادل جو چھائے ہوئے ہیں، غم شے کے بادل جو چھائے ہوئے ہیں، وہ سب کربلا ہو کے آئے ہوئے ہیں، وہ سب کربلا ہو کے آئے ہوئے ہیں۔ یہ بھی شعر ہے خاص طور سے آپ لوگوں کے لیے۔ جو مجلس میں سرور کی آئے ہوئے ہیں، جو مجلس میں سرور کی آئے ہوئے ہیں، وہ سب سیدہ کے بلائے ہوئے ہیں، وہ سب سیدہ کے بلائے ہوئے ہیں۔ اور وہی تو بنیں گے جہنم کا ایندھن۔ نعرہ صلوات۔ ہاں صاحب اجازت۔ وہی تو بنیں گے جہنم کا ایندھن،
وہی تو بنیں گے جہنم کا ایندھن جو گھر فاطمہ کا جلائے ہوئے ہیں، جو گھر فاطمہ کا جلائے ہوئے ہیں۔ وہ دیکھو وہ فتووں کی لاشیں پڑی ہیں، وہ دیکھو وہ فتووں کی لاشیں پڑی ہیں، عزادار دنیا پچھائے ہوئے ہیں، عزادار دنیا پچھائے ہوئے ہیں۔ یہ بھی شعر دیکھیں خاص طور سے، نہیں یوں ہی قائم نظام زمانہ، نہیں یوں ہی قائم نظام زمانہ، امام زمانہ بچائے ہوئے ہیں، امام زمانہ بچائے ہوئے ہیں۔ نہیں یوں ہی قائم نظام زمانہ، نہیں یوں ہی قائم نظام زمانہ، امام زمانہ بچائے ہوئے ہیں۔ باہر تشریف رکھتے ہیں، وہ فرش اعضاء پر تشریف لے آئے۔ فرش اعضاء پر بیٹھ کر کتنا سکون ہے، فرش اعضاء پر بیٹھ کر کتنا سکون ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ جنت میں آ گئے، محسوس ہو رہا ہے کہ جنت میں آ گئے۔ نہایتی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں حجت الاسلام عالی جناب مولانا خطیب الہند علامہ شباب نقوی صاحب قبلہ سے، جو کہ سیرسی سے تشریف لائے ہیں، امام بارگاہ سبطین آباد کی تیسری مجلس و خطاب فرمائے۔ نعرہ حیدر، نعرہ حیدر، نعرہ صلوات۔ فاصلہ کر کے تھوڑا ایکو بڑھائیے گا، آواز کھینچتا ہے بہت۔ رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين۔ أما بعد فقد
قال الله سبحانه تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات پڑھنے من حاضرین گرامی مرتبت، تھوڑا مائک کچھ آج بیمار ہے یا آواز ساؤنڈ کم کیا ہوا ہے شاید. صلوات پڑھیں بر محمد و آلہ. معبود برحق جس نے کائنات کو خلق کیا، اور کائنات کو خلق کرنے کا مقصد بھی بتایا کہ ہم نے کائنات کو کیوں خلق کیا. قرآن نے آواز دی کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جن اور انس کو اس لیے خلق کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کریں. لفظ عبادت جب استعمال ہوتا ہے تو اکثر ذہنوں میں یہ تصور ابھرتا ہے کہ نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ و خمس وغیرہ ہم کا نام عبادت ہے. لفظ عبادت ایک چھوٹا سا لفظ ہے مگر بڑا جامع لفظ ہے اور اپنے اندر بہت سے معنی و مفاہیم کو سمیٹے ہوئے ہے. اگر ایک لفظ کے اندر لفظ عبادت کو واضح کر رہا ہوں کہ عبادت کسے کہتے ہیں، مرضی معبود کے مطابق قدم اٹھانے کا نام عبادت ہے. قرآن نے انسانی لائف اور انسانی زندگی کے کسی بھی پہلو کو نہیں چھوڑا بلکہ ہر چیز کو قرآن نے بیان کیا. قرآن کا خود دعویٰ، خود چیلنج ہے کہ وَلَا رَدْبٍ وَلَا يَعْبِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ہر چیز کا کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو اس قرآن کے اندر نہ ہو. کائنات کی ہر شے قرآن کے اندر ہے. ذرا بچے متوجہ ہوں اور غور کریں جو میں بات کہنا چاہتا ہوں. خاص طریقے سے اسٹوڈنٹ اگر کالج وغیرہ میں ہیں تو اس بات کو غور کیجیے. پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ ہر زبان زمانے کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی ہے اور چینج ہوتی ہے. ہر زبان، کوئی بھی زبان آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، آج سے 100 سال پہلے جو عربی اور فارسی اور دوسری زبانیں بولی جاتی تھیں آج وہ نہیں بولی جاتی ہیں، آج متروک ہے.
خود اردو کے اندر بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو پہلے بولے جاتے تھے، آج نہیں بولے جاتے. یعنی زمانے کے ساتھ 200 سال پہلے کی کوئی بک اٹھا کر دیکھیے آپ سمجھ نہیں پائیں گے. جس فیلڈ کے آپ کو زبان کے ماہر ہیں، ایکسپرٹ ہیں، تو آپ خود نہیں سمجھ پائیں گے کہ یہ کیا اس میں لکھا ہوا ہے اور کیا مطلب و معنی و مفاہیم ہے. یعنی جو زبان یا جو کتاب یا جو کلام زمانے کے ساتھ بدل جائے وہ انسانی کلام ہوتا ہے، لیکن جو زمانہ اس کو نہ بدل سکے وہ اللہ کا قرآن ہوتا ہے. جو لفظ، جو حرف قرآن اور ہدایت، جو لفظ، جو ورڈ قرآن نے برسوں پہلے رکھ دیا، بڑے سے بڑا زبان کا ایکسپرٹ، زبان کا جاننے والا، عربی زبان سے واقف، زبر زیر پیش کو یہ نہ کہہ سکا. ایک زمانے میں کہا تھا لوگوں نے کہ فصاحت و بلاغت تو ہمارے گھر کی ایجاد ہے، تو قرآن نے یہ اعلان کیا کہ جو قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ کوثر ہے اسے کعبے پر آویزاں کر دیا، اور اعلان کیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے تو اس سورے کے مثل کوئی سورہ لے آؤ. اور اس قرآن کے اندر اور اس سورے کے اندر جو لفظ اللہ نے استعمال کیے پھر دوبارہ ریپیٹ نہیں کیے. بہت سے لفظ اس سورے کے اندر ایسے ہیں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. توجہ کیجیے، 3 مصروں کا سورہ ہے. اللہ نے کہا کہ یہ تینوں مصروں کا سورہ کعبے پر آویزاں کر دو اور ان سے کہو کہ اگر تم فصاحت و بلاغت میں اپنے آپ کو بہت زیادہ تمہیں گھمنڈ ہے، غرور ہے، تو اس سورے کے مثل کوئی سورہ لے آؤ. مگر بڑے سے بڑے ادیب بھی اس سورے کے مثل نہ لا سکے. پھر آواز آئی کہ اگر تم اس سورے کے مثل نہیں لا سکتے تو 3 مصروں کا سورہ ہے، 4تھا مصرع لگا دو. مگر زمانہ گزر گیا، آج تک جواب نہ لا سکے. خدا کو بھی معلوم تھا کہ یہ 3 اپنے دماغ سے بنا سکتے ہیں، 4تھا نہیں بنا سکتے. صلوات پڑھ دیں پر محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ ہے قرآن کی حقیقت، یہ ہے قرآن کا مزاج. اچھا، قرآن کا مزاج ایک اور یہ ہے. دیکھیے، میں اس بات کو کہا کرتا ہوں کہ قرآن خالی رمضان میں نہ پڑھا کیجیے. بچوں میں خاص طریقے سے تم سے کہہ رہا ہوں کہ روزانہ 1 آیت پڑھیے. لائف بدل دے گا قرآن، آپ کی زندگی بدل دے گا. 1 آیت پڑھیے. اب رمضان میں ہم نے کیا دیکھا کہ وہ صاحب شروع ہو گئے، حافظ صاحب، حاجی صاحب پڑھ رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں. کسی صورت سے قرآن ختم ہو جائے، 4 قرآن بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ 4 قرآن ہم نے اس رمضان میں ختم کر لی. قرآن کا ختم کرنا کمال نہیں ہے، قرآن کی 1 آیت کو سمجھنا کمال ہے. توجہ کیجیے گا. اور مسلمان بہت ہل ہل کر قرآن پڑھتا ہے. قرآن کہتا ہے ہل ہل کر نہ پڑھو، مل مل کر قرآن. قرآن کو مل مل کر پڑھنا چاہیے. قرآن تو اتحاد و اتفاق کی دعوت دیتا. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. اب مجلس کا ماحول بن رہا ہے، مجلس کا آغاز کروں. توجہ رکھیے نوجوان دوست خاص طریقے سے. آج جلدی بٹھا دیا منتظمین نے، تو آپ لوگ بھی کل سے جلدی تشریف لائیے گا تاکہ بات جلدی شروع ہو سکے. پوری
دنیا کے اندر، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، توجہ کیجیے، آج ہر انسان موت سے گھبرا رہا ہے، اور بڑے سے بڑا پیسے والا، دولت والا یہ چاہتا ہے کہ ہمیں موت نہ آئے، ہے یا نہیں؟ آپ پڑھتے ہوں گے سوشل میڈیا پر، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگوں نے تو اپنے لوگوں کو خرید لیا یا ان کے اعضاء، تاکہ ضرورت پڑ جائے تو فوراً، مگر موت جب آتی ہے تو کچھ کام نہیں آتا۔ اب موت جب آتی ہے، اور جب موت جہاں جس وقت جیسے معین ہے وہاں پہنچنی ہے، چاہے کروڑوں روپے خرچ کر کے پانی میں پہنچ جائیں اور یہ کوشش کریں کہ ہم تحقیق کریں، مگر موت وہاں بھی پہنچ جائے گی۔ اور یہ تو خاطی انسان ہے، جب موت نبی کو دھوپ سے سائے میں نہیں آنے دیتی۔ بڑی توجہ رکھیے گا، بس تقریر کا آغاز ہو رہا ہے۔ موت بڑی طاقتور شے کا نام ہے، موت بڑی طاقتور شے کا نام ہے، مگر موت جسم کو مارتی ہے، کردار کو نہیں مار سکتی۔ میں نے جملہ ہلکا نہیں کہا، بہت اہم جملہ کہا۔ موت شخص کو آتی ہے، شخصیت کو نہیں آ سکتی ہے۔ موت انسان کو آتی ہے، انسانیت کو نہیں آ سکتی۔ اب جملہ سنیے، یاد رکھیے، شخصیت، انسانیت، کردار دولت کی وجہ سے زندہ نہیں رہتے۔ توجہ کیجیے گا، دولت کی وجہ سے زندہ نہیں رہتے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم نے بڑے سے بڑے بادشاہوں کو دیکھا جن کے تخت خزانوں کے اوپر رکھے ہوئے تھے، آج ان کی قبروں کے نشانات بھی مٹ گئے۔ خدا کا شکر ادا کیجئے کہ اس نے ہمیں مجلس حسین میں بلا کر، فرش عزا پر بیٹھ کر ہم محمد و آل محمد سے محبت کی گواہی اس لیے دیتے ہیں کہ یہ ہمیں مرنے کے بعد بھی مرنے نہیں دیتے۔ مرنے کے بعد بھی مرنے نہیں۔ دو طرح کی زندگی انسان کیسے نہیں مرنے دیتے؟ دو طرح کی زندگی انسان گزارتا ہے۔ میں اپنے موضوع سے متصل ہو رہا ہوں۔ ایک باکمال زندگی جسے انسان کہتے ہیں کہ صاحب باکمال زندگی ہے۔ باکمال زندگی کسے کہتے ہیں؟ دنیاوی لوگ، میرا پیسہ، میری بینک بیلنس، میری گاڑی، میرا بنگلہ، یہ سمجھتے ہیں کہ باکمال زندگی ہے۔ ایک ہوتی ہے لازوال زندگی، آئے ہاں توجہ کیجئے، ایک ہوتی ہے لازوال زندگی۔ باکمال زندگی دنیا میں آئے، 50 60 70 سال دنیا میں رہے، چلے گئے، کچھ دنوں کے بعد ذہنوں سے مٹ گئے، پتہ ہی نہیں چلا کون تھے، کب آئے، کیسے آئے اور نکل گئے۔ مگر لازوال زندگی اسے کہتے ہیں کہ ایک انسان کو مرے ہوئے، دنیا سے گئے ہوئے زمانہ ہو گیا، مگر میر انیس کی شکل میں آج بھی زندہ ہے۔ مرزا دبیر کی شکل میں آج بھی زندہ ہے۔ یہ ہے لازوال زندگی۔ کیوں ہے لازوال زندگی؟ اے میر انیس تمہیں موت کیوں نہیں آ رہی؟ تو عجب نہیں آواز دے کہ وہ نہیں مرا کرتا جو اپنے آپ کو اہل بیت کے حوالے کر دے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ وجہ بلند ایک نعرہ جو اپنے آپ کو اہل بیت اطہار سے منسلک کر دیتا،
کیا کہنے واہ وہ لازوال زندگی پاتا ہے، لازوال لائف پاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس ہادی کو مانتے ہیں جو قرآن نے منوایا ہے۔ ہم بندوں کے بنائے ہوئے ہادی کو نہیں مانتے۔ ہاں توجہ کیجیے گا، میں نے کل جہاں تقریر کو چھوڑا تھا وہیں سے میں آگے لانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جب آپ قرآن کا مطالعہ فرمائیں گے اور قرآن کو پڑھیں گے، بغور پڑھیں گے، تو آپ کو قرآن میں ملے گا کہ قرآن نے ہدایت کے 4 مرکز بیان کیے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، یہاں سے میری گفتگو کا معیار بلند ہو رہا ہے۔ 4 معیار قرآن نے بیان کیے ہیں ہدایت کے، وہیں سے ہادی پہنچیں گے ہم۔ 4 معیار قرآن نے، اور قرآن کی روشنی میں قرآن بتائے گا کہ 4 سینٹر، 4 مرکز کون سے ہیں جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ ایک اللہ ہادی ہے، دوسرا رسول ہادی ہے، تیسرا کعبہ ہادی ہے، چوتھا خود قرآن ہادی ہے۔ توجہ رکھیے گا ذرا، اللہ ہادی، قرآن سے پوچھئے، قرآن بتائے گا کہ کیا اللہ ہدایت کرتا ہے؟ تو قرآن نے آواز دی، یا ایھا الذین آمنوا یہدی اللہ من یشاء الی صراط مستقیم۔ اللہ جس کی چاہتا ہے اس کی صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ میں نے کہا کہ ذرا علمی گفتگو ہے اور میرا معیار یہاں سے بلند ہے۔ پہلا ہادی آپ کے سامنے ہو گیا، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ پہلا ہادی اللہ، اللہ جس کی چاہتا ہے اس کی ہدایت کرتا ہے۔ دوسرا رسول ہادی، رسول ہادی ہے، رسول کے لیے قرآن نے کیا آواز دی؟ انکا لا تہدی الی صراط مستقیم۔ میرے حبیب، آپ جس کی چاہتے ہیں اس کی صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتے ہیں۔ 2 ہادی ہو گئے، ایک اللہ اور ایک رسول۔ گھبرائیے نہیں، وہیں پہنچوں گا جہاں آپ کے ذہن آ رہے ہیں۔ تیسرا کعبہ ہادی، سورہ آل عمران اٹھا کر دیکھیے گا، اِنَّا اَوَّلَ بیت وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِی بِبَکَّةَ مُبَارَکًا وَہُدًى لِلْعَالَمِین۔ دیکھو، سب سے پہلا گھر ہم نے کعبہ بنایا جو عالمین کی ہدایت کرتا ہے۔ کعبہ ہادی، اللہ ہادی، رسول ہادی، کعبہ ہادی، قرآن ہادی۔ قرآن سے پوچھئے، قرآن نے آواز دی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن متقین کے لیے ہادی ہے۔ 4 ہادی میں نے قرآن سے دکھائے، اللہ ہادی، رسول ہادی، کعبہ ہادی، قرآن ہادی۔ اب ان کے بعد جو آئے گا جسے تم اپنا ہادی مانو گے، اس کے لیے شرط یہ ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اس کا ان 4 سے رشتہ ہے یا نہیں۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں بھئی، جسے بھی تم ہادی مان رہے ہو، اللہ کے بعد، رسول کے بعد، کعبے کے بعد، قرآن کے بعد جو ہدایت کے لیے آ رہا ہے، اس کا ان 4 سے رشتہ ہے یا نہیں؟ کس سے؟ اللہ سے، رسول سے، کعبے سے، قرآن سے۔ ہمیں نہیں معلوم، ہمیں اتنا معلوم ہے کہ خدا کا شکریہ ہے، ہم نے جسے اپنا ہادی مانا اس کا ایک ہی وقت میں ان 4 سے برابر کا رشتہ، ان 4 سے برابر کا رشتہ۔ دنیا میں آیا تو اللہ کے گھر میں آیا، اللہ سے رشتہ آیا تو رسول کے ہاتھوں پر آیا، رسول سے رشتہ آیا تو قرآن پڑھتا ہوا آیا، قرآن سے رشتہ آیا تو کعبے میں آیا۔
جسے ہم مان رہے ہیں۔ ہم ایسے ہی فضیلت بیان نہیں کرتے اپنے ہادی کی، اپنے امام کی۔ قرآن جس کی فضیلت بیان کر رہا ہے ہم اس کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ حاکم شام نے ابن عباس کو بلایا، قرآن کے بہت بڑے مفسر اور مولا علی کے شاگرد، کہ ہم نے سنا ہے کہ تم علی کے فضائل بیان کرتے ہو۔ اس نے کہا میں تو قرآن پڑھتا ہوں، میں تو قرآن پڑھتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، ہم نے سنا ہے کہ تم قرآن کی آیتوں میں فضائل علی تلاش کرتے ہو اور مجمع کو سناتے ہو، بیان کرتے ہو، لہذا بیان کرنا بند کر دو۔ ابن عباس نے کہا کیا تو قرآن پڑھنے سے مجھے منع کر رہا ہے؟ اس لیے کہ جو قرآن ہے وہی علی ہے، جو علی ہے وہی۔ ابن عباس نے کہا اچھا کیا میں یہ آیت پڑھنا چھوڑ دوں؟ قرآن میں ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، کہا نہیں یہ آیت مت پڑھنا، اس لیے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی تھی، اس میں تو علی کی فضیلت بیان ہوگی، اس لیے کہ یہ ہوگا کہ کس نے زکوٰۃ دی تو ظاہر ہے کہ علی کا نام آئے گا۔ ابن عباس نے کہا ٹھیک ہے، کیا میں یہ آیت پڑھوں؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہا نہیں یہ آیت بھی نہ پڑھنا، اس لیے کہ یہ آیت تو اس وقت نازل ہوئی تھی جب علی کے گھر سے روٹیاں گئی تھیں۔ ابن عباس نے کہا کیا میں یہ آیت پڑھوں؟ قرآن اور ہدایت، کیا میں یہ آیت پڑھوں؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، انسانوں میں ایک ایسا انسان ہے جو شب ہجرت بستر رسول پر سو کر اللہ کی مرضی کا مالک بن جاتا ہے۔ اس نے کہا یہ آیت بھی مت پڑھنا، اس لیے کہ شب ہجرت کا ذکر آئے گا، اور جب شب ہجرت کا ذکر آئے گا تو علی کا ذکر ہوگا، علی کی فضیلت بیان ہوگی۔ تو ابن عباس نے کہا ٹھیک ہے میں یہ آیت بھی نہیں پڑھوں گا۔ کیا میں یہ آیت پڑھوں؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہا نہیں یہ آیت بھی نہ پڑھنا، اس میں بھی فضیلت علی موجود ہے۔ ابن عباس نے کہا ٹھیک ہے پھر میں یہ آیت پڑھوں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ یہ آیت بھی نہ پڑھنا، اس میں بھی علی کی فضیلت موجود ہے، نبی نے غدیر میں علی کو مولا بنایا۔ ابن عباس نے کہا پھر تو بتا دے، تو بتا دے کہ میں کون سی آیت پڑھوں جس میں علی کی فضیلت نہ ہو۔ ہاں ہے توجہ کی، ایسی آیت بتا دے جس میں علی کی فضیلت نہ ہو۔ حاکم شام کچھ دیر رکا، سوچنے لگا، اس نے ایک آیت پڑھی یہ سوچ کر کہ اس میں علی کی فضیلت نہیں ہوگی۔ آیت کیا تھی؟ اذا زلزلت الارض زلزالها۔ ابن عباس نے کہا تیری بدقسمتی ہے، اس میں بھی فضیلت علی ہے۔ ہم کسی ایسے ویسے کو نہیں مانتے، ماوائے اسلام ذات علی، ملجائے اسلام ذات علی، عزت اسلام ذات علی، عظمت کعبہ اسلام ذات علی۔ ذات علی ہے کہ بولے تو امام بن جائے، خاموش رہے تو قرآن بن جائے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ قرآن اس کے فضائل کا مجموعہ ہے، قرآن اس کے فضائل کا مجموعہ۔ قلب رسول پاک کا ارمان ہے علی، قلب رسول پاک کا ارمان ہے علی، ایمان کی کتاب کا عنوان ہے علی، ہر ایک عمل کے واسطے میزان ہے علی، ہر ایک عمل کے واسطے میزان ہے علی، ہر مارکے میں فتح کا اعلان ہے۔
جاگے تو عظمتوں کے سمندر خرید لے، ایک رات سو کے مرضی داور بنت رسول پاک کا شوہر یہی تو ہے، کل انبیاء کے علم کا جوہر یہی تو ہے، کعبہ صدف ہے جس کا وہ گوہر، کعبہ صدف ہے جس کا وہ گوہر، اسلام کی بہار جوانی علی کی ہے، قرآن پڑھ کے دیکھ کہانی علی۔ میں نے کل بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، اور غور کریں اس بات کو، نوٹ کریں اس بات کو، انٹرنیشنل قانون یہ ہے، بین الاقوامی اصول یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو 3 طاقتیں مٹانے پر آمادہ ہو جائیں، میں نے کہا انٹرنیشنل اصول، بین الاقوامی اصول، قاعدہ، 3 طاقتیں مٹانے پر آمادہ ہو جائیں تو اس کا نام و نشان مٹ جاتا، باقی 3 طاقتوں میں سے ایک طاقت بھی اگر اس کو مٹانے پر آ جائے تو اس کا دنیا سے نام و نشان مٹ جاتا ہے، باقی نہیں رہتا۔ نمبر 1 حکومت، اگر کسی کو مٹانے پر آ جائے تو اس کا نام و نشان باقی نہیں رہتا۔ دوسرے دولت، اگر خزانے کھول دیے جائیں اور اس کے خلاف تو اس کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ تیسرے جھوٹا پروپیگنڈا، میڈیا آج کی زبان میں ہے یا نہیں ہے؟ اگر کسی کو مٹانے پر آمادہ ہو جائے، آپ نے بات کو بہت آسان سمجھ لیا، میں کہاں بات کر رہا ہوں۔ 1400 سال سے یہ تینوں طاقتیں علی کے خلاف ہیں، دولت علی کے خلاف، حکومت علی کے خلاف، مفتی علی کے خلاف، لیکن اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، خزانے ختم ہو گئے، حکومتیں مٹ گئیں، مفتی اپنی قبروں کے جہنم میں جا کر سو گئے۔ میرا مولا کل بھی علی تھا، آج بھی علی ہے، قیامت تک علی رہے گا۔ غور کیجئے گا اس پوائنٹ کو، جا کر سوچئے گا کہ میں نے کیا کہا ہے، خدا کا شکر ادا کیجئے کہ مٹانے والے مٹ گئے، جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والے۔ میڈیا تھی اس زمانے میں، 70,000 ممبروں سے علی کے خلاف بولا جاتا تھا، علی کے فضائل گھٹائے جاتے تھے، مولا کائنات کی فضیلت بیان نہیں ہو سکتی تھی، سالوں تک پابندی تھی، کوئی علی کا نام نہ رکھے گا۔ اب بات آ گئی تاکہ بچوں تک پہنچ جائے، یہ سلسلہ بنی امیہ کے بادشاہ کرتے رہے کہ کوئی بھی منبر سے علی کی فضیلت بیان نہیں کرے گا۔ اس کے بعد بھی آج علی کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، یہ معجزہ نہیں تو پھر کیا ہے؟ ہاں ایک بادشاہ، اب بات آ گئی تو حالانکہ میرے موضوع پہ نہیں تھی لیکن آ گئی، بچوں تک پہنچ جائے، گزرا ہے عبدالعزیز، اس کا دور پرامن کچھ گزرا، اس نے یہ اعلان کیا تخت پر بیٹھتے کے ساتھ ہی کہ ممبروں سے جو یہ مفتی
اور یہ خطیب علی کے خلاف بھونک رہے ہیں، ان پر پابندی لگائی کہ کوئی بھی آج سے علی کے خلاف نہیں بولے گا۔ دوسرا اس نے یہ فیصلہ کیا کہ فدق آل محمد کا حق ہے، انہیں واپس کیا جائے گا۔ مسلمانوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اس واقعے کو۔ آج آپ مکے میں جب جائیں گے اور کعبے سے باہر آئیں گے تو اس کا نام لکھا ہوا ہے ملک عبدالعزیز۔ فدق آل محمد کا حق ہے، اسے دیا جائے گا۔ جیسے اس نے یہ اعلان کیا اسے زہر دے دیا گیا اور 2 سال میں وہ ختم ہو گیا۔ مگر سب نے لکھا کہ عادل بادشاہ تھا۔ ہائے ہائے ہائے، میں کہاں بات کر رہا ہوں۔ سب نے لکھا، تاریخ میں جب اس کا نام آتا ہے تو اس کے آگے لکھا جاتا ہے سلطان عادل، عادل بادشاہ۔ عادل بادشاہ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کہا کہ ہم فدق کو واپس کریں گے۔ جو فدق کو واپس کر رہا ہے تاریخ مجھے بتا دے، وہ تو تمہاری نگاہ میں سلطان عادل ہے۔ اب یہ بتا دے جس نے فدق کو چھینا ہے۔ صلوات پڑھیں ور محمد و آل محمد۔ رسول اسلام ہادی دین، قرآن کی روشنی میں توجہ، رسول اسلام مسجد میں تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے، بڑے مقدس، بڑے معتبر۔ ہم تو ہر ایک کی عزت کرتے ہیں، مگر جو رسول کی نگاہ میں صاحب عزت ہو اس کی عزت کرتے ہیں۔ ہر ایک کو رضی اللہ نہیں مانتے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، لکھنؤ میں کہہ رہا ہوں، ہر ایک کو رضی اللہ نہیں مانتے۔ اب اگر تم یزید کو بھی رضی اللہ لکھو تو ہم تھوڑی مان لیں گے بھائی۔ مگر اب جس کے آپ جملہ کہہ رہا ہوں، جس کے آگے پیچھے آپ نے لگایا ہے، ہم دیکھیں گے، چیک کریں گے کہ کہیں یزید تو چھپا ہوا نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں ور محمد و آل محمد۔ رسول نے مولائے کائنات کو بلایا، تقریر میری الگ منزل پر جا رہی ہے۔ رسول نے مولائے کائنات کو بلایا، کہا یا علی، مسلمانوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، واقعہ موجود ہے، میری یہ انگوٹھی لے جاؤ۔ بچوں بات کو میں نے آسان کر دیا، اور اس پر لا الہ الا اللہ لکھوا لاؤ، اس لیے کہ مجھے لا الہ الا اللہ بہت پسند ہے۔ مولا کائنات نے انگوٹھی کو لیا، حداد نقاش کے پاس آئے اور کہا کہ دیکھ اس پر لا الہ الا اللہ لکھ دے، اس لیے کہ میرے سرکار کو پسند ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ بھی لکھ دینا، اس لیے کہ یہ مجھے بہت پسند ہے۔ توجہ کیجئے گا، میں نے کہا بات کو میں نے آسان کیا ہے۔ محمد الرسول اللہ بھی لکھ دینا، اس لیے کہ یہ مجھے بہت پسند ہے۔ حداد نے انگوٹھی کو لیا، اس پر لکھا، نقش کیا اور دربار میں لے کر آیا۔ سرکار تشریف فرماتے، اصحاب کرام کا مجمع لگا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ مولا رسول اسلام نے انگوٹھی کو دیکھا اور کہا علی کو بلا کر لاؤ۔ مولا کائنات آئے، کہا یا علی، ہم نے کہا تھا کہ اس پر لا الہ الا اللہ لکھوا دینا۔ کہا سرکار آپ نے فرمایا تھا کہ آپ کو وہ پسند ہے، مجھے محمد الرسول اللہ بہت پسند تھا۔ رسول نے فرمایا علی اس پر ایک کلمہ اور لکھا ہوا ہے، بس یہ کہا ہی تھا، آسمان سے جبرائیل نازل ہوئے، کہا یا اللہ سلام و درود کے بعد کہتا ہے لا الہ الا اللہ تمہیں پسند ہے، محمد الرسول اللہ انہیں پسند ہے، علی ولی اللہ مجھے پسند ہے۔ بات آ گئی۔
بہلول کا نام سنا ہوگا ہے؟ ان کے گھر کا دیوانہ ہے، دریا میں بیٹھے ہوئے کوزے میں پانی بھر رہے ہیں۔ کسی نے کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا اس پوری دریا کا پانی اس کوزے میں بھر رہا ہوں۔ کہا بہلول تمہیں کیا ہو گیا؟ اتنا بڑا دریا اس چھوٹے سے کوزے میں کیسے آ سکتا ہے؟ بہلول نے کہا میں بھی تو یہی بتا رہا ہوں دنیا کو کہ اتنا بڑا علی تمہاری چھوٹی عقلوں میں کیسے؟ ایک اعتراض نوجوانوں اور ہوتا ہے، بھئی محرم یہ مجلسیں ہیں اس لیے تاکہ جواب دیا جائے، اور میں تو پڑھ رہا ہوں یہ مولانا اہل سنت سے اہل تشیع مذہب اختیار کیا ہے، فضیلت علی سن کے یہ صلوات پڑھ دیں ان کے لیے۔ کہ آپ علی سے مانگتے ہیں، یہ آپ غلط فہمی نکال کے جائیے گا۔ ہم علی سے نہیں مانگتے، اللہ سے مانگتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ید اللہ علی کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ آئے ہائے توجہ کیجیے گا، اب میں جس منزل پر جس موڑ پر آپ کو لے کر آ گیا، دیکھیے آپ کے یہاں بھی ہے، ہمارے یہاں ہر جگہ ہوتا ہے کہ سائل جب دروازے پر آتا ہے، اور خاص طریقے سے یہ بزرگ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا انہوں نے دیکھا ہوگا، اب ینگ طبقے کو تو معلوم نہیں، سائل دروازے پر آتا تھا، دق الباب کرتا تھا، آج تو ڈور بیل بجاتا ہے، اب تو ہمت بھی بہت کم ہوتی ہے، لیکن پہلے سائل دروازے پر آتا تھا اور دق الباب کرتا تھا مانگنے کے لیے، ہاتھ پھیلاتا تھا۔ اب جو بھی گھر سے نکلتا تھا، دلیل دے رہا ہوں ایک جملے کے اندر، جو بھی گھر سے نکلتا تھا وہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا کرتا تھا مانگنے کے لیے۔ یہ نہیں معلوم کرتا تھا کہ تم اس گھر میں کرایہ دار ہو، مہمان ہو، یا اس گھر میں ویسے ہی پہنچے۔ وہ جو بھی گھر سے نکلا اس سائل نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا۔ پوری کائنات میں اللہ کے گھر سے علی کے علاوہ ہم نے کسی کو نکلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور عجیب کمال یہ ہے کہ جب بھی سائل مانگتا ہے تو یہی کہتا ہے علی کے نام پر دے دو، حسن کے نام پر دے دو، حسین کے نام پر دے دو، بی بی کے نام پر دے دو۔ بھئی میں نے بمبئی میں رہتا ہوں، میں نے بمبئی میں حاجی علی پہ آپ جائیے دیکھیے، ہزاروں کیا سینکڑوں فقیر ہے، ہر کوئی یہ کہتا ہے علی کا صدقہ، علی کا صدقہ، حسین کا صدقہ۔ میں نے کہا بھائی کسی اور کے نام پر بھیک مانگ لے، آئے ہائے ہائے، کسی اور کے نام پر بھیک مانگ۔ اس نے کہا کمال کرتے ہو، فقیر کو بھیک امیر کے نام پر ملتی ہے، فقیر کے نام۔ فقیر کے نام پر نہیں ملتی۔ اے صلوات پڑھیں پر محمد دیکھیں پرابلم کہاں ہوئی، مشکل کہاں ہوئی، مشکل کہاں ہے؟ سنیں نوجوان، مشکل کہاں ہوئی؟ مشکل وہاں ہوئی کہ جہاں سے اللہ کے بنائے ہوئے ہادی کے علاوہ آپ نے دین کسی اور سے لیا، جہاں آپ بھٹکے بس وہی معاملہ خراب ہو گیا۔ آپ نے اگر دین لیا ہوتا علی سے، حسن سے، حسین سے، تو دنیا نہ بھٹکتی۔ آج جسے دنیا اسلام سمجھ رہی ہے، میں کہنا چاہتا ہوں یہ اسلام نہیں ہے۔ اصل اسلام دیکھنا ہے تو در اہل بیت اطہار پر آ جاؤ۔ دنیا اسے اسلام سمجھ رہی ہے، اسے مسلمان سمجھ رہے ہیں۔ یہ مشکل یہی ہوئی کہ تم نے دین غیروں سے لیا، اپنوں سے نہیں لیا۔ اپنوں سے لیا ہوتا تو پریشانی نہ ہوتی۔ بھئی پیغمبر اسلام تشریف فرما ہے، اور ایک مرتبہ ابو ہریرہ کا نام سنا ہوگا، ہزاروں حدیثیں گڑھ دیں، ہزاروں لاکھوں بلکہ حدیثیں۔
اور کب مسلمان ہوئے؟ فتح خیبر کے بعد۔ جو سب سے دیر میں مسلمان ہوا اس سے تو پورا دین لے لیا۔ توجہ کیجئے گا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اچھا بھائی یہ کیسے، ہم نے پوچھا لوگوں سے، علماء سے ان کے کہ بھائی یہ بتائیے ان کے کتنے بڑے حافظ کیسے بن گئے، یہ ان کے پاس اتنا ٹیلنٹ کہاں سے آ گیا کہ انہوں نے لاکھوں حدیثیں بیان کر دی، سب سے لیٹ مسلمان ہونے والے اور سب سے زیادہ حدیثیں بیان کر رہے ہیں۔ کہ یہ ان کی ذاتی فضیلت نہیں تھی، بلکہ حضور کے پاس یہ بیٹھے ہوئے تھے، کہیں سے دودھ آیا، رسول نے اس کو پیا، اس کے بعد اندر بیت الشرف میں تشریف لے گئے، انہیں بھوک لگی ہوئی تھی، انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، کیا سن رہے ہیں، دودھ کو اٹھایا اور پی لیا۔ کہ ان کو یہ فضیلت اس لیے ملی کہ انہوں نے رسول کا جھوٹا دودھ پیا۔ مجھے افسوس تو اسی بات کا ہے کہ جس نے جھوٹا دودھ پیا اس سے پوری شریعت لے لی، جو زبان چوس کر پروان چڑھا۔ مولا علی 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 مولا۔ ایک نعرہ حیدر، جو زبان چوس کر پروان چڑھا اسی سے دور بھاگ گئے، اس سے کوئی حدیث نہیں لی۔ اس لیے تم بھٹک رہے ہو کہ تم نے صحیح ہادی کا انتخاب نہیں کیا۔ صحیح ہادی کا انتخاب کرتے تو ان کا سچا ماننے والا بھی کسی سے ڈرتا نہیں، حکومت کے سامنے سر نگو نہیں ہوتا۔ میں قصداً اس تقریر کو یہاں پر لے کر آیا ہوں۔ دنیا خوف زدہ ہو جاتی ہے، اس کے پوسٹروں سے دنیا خوف زدہ ہو جاتی ہے۔ سنیں، تم دیواروں سے پوسٹر ہٹا سکتے ہو، ہمارے دلوں سے پوسٹر نہیں ہٹا سکتے۔ ہر نوجوان کے دل میں بستے ہیں، اس لیے کہ یہ علی کے نوکر ہیں، علی کے خادم ہیں۔ دنیا دیکھ لے کہ جو علی کا چاہنے والا ہوتا ہے، حسین کا چاہنے والا ہوتا ہے، نہ وہ حکومتوں کے سامنے جھکتا ہے اور نہ کسی کے آگے بکتا ہے۔ وہ تمہارے قائد و رہبر ہوں گے۔ کیوں؟ توجہ، رسول کی حدیث سامنے آگے، اور یہیں پہنچوں گا جہاں میں نے جملے کو چھوڑا ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح سے نماز پڑھو، رسول کی حدیث ہے، جس طرح سے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے کہا یہیں پہنچوں گا جہاں میں نے جملے کو چھوڑا ہے کہ تم دیواروں سے تو اتار سکتے ہو طاقت کے زور پر، دلوں سے نہیں نکال سکتے، اس لیے کہ سچے ہادی کے ماننے والے ہیں۔ اس طرح سے نماز پڑھو۔ 73 فرقے ہیں مسلمانوں کے، توجہ، نماز کے 5 طریقے ہیں، 4 طریقے 4 اماموں والے، ایک طریقہ 12 اماموں والا۔ میرے ساتھ دیں گے تو پورا پڑھوں گا تفصیل سے، ورنہ حذف کر دوں گا۔ 4 طریقے 4 اماموں والے، 4 طریقے 4 اماموں والے کون سے؟ رسول کی حدیث کیا ہے؟ اس طرح سے نماز پڑھو جس طرح سے تم نے مجھے۔ 4 طریقے 4 اماموں والے کون سے؟ امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی۔ یہ 4 مسلح، 4 طریقے 4 اماموں والے۔ رسول کی حدیث کیا ہے؟
کہ اس طرح سے نماز پڑھو جس طرح سے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم آئے امام احمد بن حنبل کے پاس، ہم نے کہا کیا آپ نے رسول کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ تاریخ نے کہا نماز کیا، انہوں نے تو رسول کو بھی نہیں دیکھا۔ ارے بھائی بات آسان ہے یار۔ ہم آئے ابو حنیفہ کے پاس، کیا آپ نے رسول کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ اس لیے کہ رسول کا ارشاد ہے کہ اس طرح سے نماز پڑھو جس طرح سے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو تاریخ نے کہا یہ ان کے بعد آئے، امام مالک ان کے بعد، امام شافعی ان کے بعد۔ تو اب نہ تو ان میں سے کسی نے رسول کو دیکھا نہ رسول کی نماز کو دیکھا۔ اب ہم آئے 12ویں فرقے کے پاس، ان سے پوچھا کہ تم نے رسول کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو تاریخ اسلام نے کہا 12ویں کا پہلا وہ ہے جس نے سب سے پہلے رسول کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، دوسرا وہ جس نے پہلو میں پڑھتے دیکھا، تیسرا وہ جس نے پشت پر بیٹھ کر۔ نہیں، بات ابھی مکمل نہیں ہوئی، کوئی صاحب ابھی نعرہ نہ لگائیں، بات ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہم کون سی نماز پڑھتے ہیں؟ رسول کی حدیث ہے کہ اس طرح سے نماز پڑھو جس طرح سے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ہم کون سی نماز پڑھتے ہیں؟ ارے ہم وہی پڑھتے ہیں جو رسول نے پڑھی۔ دلیل، رسول نے نماز پڑھی، علی نے دیکھا، علی نے پڑھی، حسن نے دیکھا، حسن نے پڑھی، حسین نے دیکھا، حسین نے پڑھی، زین العابدین نے دیکھا، زین العابدین نے پڑھی، محمد باقر نے دیکھا، محمد باقر نے پڑھی، جعفر صادق نے دیکھا، جعفر صادق نے پڑھی، امام علی النقی نے دیکھا، امام موسیٰ کاظم نے دیکھا، امام موسیٰ کاظم نے پڑھی، امام علی النقی نے دیکھا، امام علی النقی نے پڑھی، امام حسن عسکری نے دیکھا، امام حسن عسکری نے پڑھی، آخری حجت نے دیکھا، آخری حجت نے پڑھی، نواب اربع نے دیکھا، نواب اربع نے پڑھی، تابعین نے دیکھا، تابعین نے پڑھی، تابعین نے دیکھا، تابعین نے پڑھی، سید رضی نے دیکھا، سید رضی نے پڑھی، سید مرتضیٰ نے دیکھا، سید مرتضیٰ نے پڑھی، آیت اللہ حائری نے دیکھا، آیت اللہ حائری نے پڑھی، آیت اللہ بروجردی نے دیکھا، آیت اللہ بروجردی نے پڑھی، آیت اللہ خوئی نے دیکھا، آیت اللہ خوئی نے پڑھی، آیت اللہ خمینی نے دیکھا، آیت اللہ خمینی نے پڑھی، آیت اللہ خامنائی نے دیکھا، خامنائی نے پڑھی، ہم نے۔ جملہ سنیے، نہیں، کچھ مہینے پہلے آیت اللہ خامنائی نے جمعے کی نماز پڑھائی، ساری دنیا نے بچوں نوٹ کرو اس بات کو۔ آج دنیا پریشان کیوں ہے؟ 3 وجہ سے۔ اس لیے کہ ہماری ولایت علی عروج پر ہے، عزاداری حسین عروج پر ہے، مرجعیت عروج پر ہے۔ اس لیے کہ ولایت علی ہمیں صراط مستقیم سے ہٹنے نہیں دیتی، عزاداری ہمیں مٹنے نہیں دیتی، مرجعیت ہمیں بکھرنے نہیں۔ یہ ہے عزادار کا خلاصہ، یہ ہے عزادار کا مطلب۔ دنیا کیوں گھبرا رہی ہے کہ جب ان کے غلام ایسے ہیں تو امام کیسے ہوں؟ امام کیسے ہوں؟
یاد رکھے دنیا، یاد رکھے دنیا، یہ مجلسیں ہوتی رہیں گی، یہ عزاداری ہوتی رہے گی، یہ جلوس نکلتے رہیں گے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ہمارا امام تھا نہیں، ہمارا امام ہے۔ منتقم خون حسین پردہ غیب میں ہے، لہذا ہم بے وارث نہیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا، عزاداری نہ ہوگی تو کیا ہوگا، کربلا میں یہ ہوا، کربلا نہ ہوتی تو۔ میں پوچھتا ہوں، یہ بتاؤ کہ اگر خدا نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ جواب مل گیا بھائی۔ نہیں پھر بتائیے، ارے سنو، کربلا نہ ہوتی تو نہ یہ مسجدیں ہوتی، نہ یہ اذانیں ہوتی، نہ یہ عبادتیں ہوتی، نہ یہ انسانیت ہوتی، نہ یہ شرافت ہوتی۔ ان سب کو جو بچا گیا اس کو حسین کہتے ہیں۔ حسینیت انسانیت کے علم بردار کا نام ہے۔ بس چونکہ مجھے وقت پہ بٹھا دیا گیا تھا، ممبر مل گیا تھا، انشاءاللہ کل 9 بجے ٹھیک ممبر پر حاضر ہو جاؤں گا۔ حسین کی فکر یہ ہے کہ کربلا کے اندر جو بھی جڑ گیا، کربلا سے منسلک ہو گیا، وہ پھر کسی سے ڈرتا یا گھبراتا نہیں ہے۔ کیوں گھبرائے؟ موت سے ڈراتے ہو؟ موت کیا ہے؟ موت سے وہ گھبرائے جسے پتہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ بس جملہ آ گیا، یاد رکھیے، ہمیں معلوم ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، جسے ہم زندگی بھر سنتے چلے آئے ہیں۔ جب اسے دیکھنے لگے، اسی کا نام موت ہے۔ زندگی بھر جسے ہم نے سنا ہے، جب اس کی زیارت ہونے لگے۔ لوگ کہتے ہیں آپ علی کے نام پر اتنا خرچ کرتے ہیں، اتنا آپ ہر وقت علی کے نام پر نعرہ لگاتے ہیں، آپ بھی کسی کا نعرہ لگا لیجئے۔ دیکھیے، ان نعروں سے پارٹی پوزیشن کلیئر ہوتی ہے۔ اب 2-4 منٹ بڑھ جائیں تو بڑھ جائیں، میں کیا کروں؟ یقین جانیے کہ ممبر پڑھواتا ہے۔ بھائی پارٹی پوزیشن کلیئر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ کہ یہ کس پارٹی کا آدمی ہے؟ جب نعرہ لگاتا تو یہ کس پارٹی؟ نہیں۔ اب دلیل سن لیجئے آپ، ہو سکتا ہے کوئی کہے بغیر دلیل کی۔ حضرت ابراہیم کو جب نعرے نمرود کی طرف ڈالا گیا اور اتنی شدت تھی آگ کی کہ کوئی پرندہ بھی اگر وہاں سے گزرتا تھا تو اس کے لیے کیا ہوتا تھا کہ وہ جل کر گر جاتا تھا۔ اتنی شدت کی آگ تھی جہاں جناب ابراہیم کو منجنیق سے ڈالا گیا۔ ایک پرندہ چلا چھوٹا سا جس کا نام ہدہد ہے، ہدہد۔ جبرائیل نے پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ نعروں سے پارٹی پوزیشن کلیئر ہوتی ہے۔ کہاں جا رہا ہے؟ کہا دیکھتا نہیں اتنی شدت کی آگ ہے، بجھانے جا رہا ہوں۔ کہا تجھے معلوم ہے آگ کس چیز سے بجھتی ہے؟ اور پرندوں نے بھی پوچھا کس چیز سے آگ بجھتی؟ کہا پانی سے بجھتی ہے۔ کہا پانی کہاں ہے؟ اس نے کہا میری منقار میں ہے، میری چونچ میں پانی کا قطرہ۔ کہا تجھے معلوم اتنی بڑی آگ پانی کے ایک قطرے سے کیسے بجھائے گا؟ اس نے کہا معلوم مجھے ہے کہ اتنی بڑی آگ ایک قطرے سے نہیں بجھ سکتی، مگر پانی کا قطرہ ڈال کر خدا کو گواہ بنا رہا ہوں کہ میں ابراہیم سے محبت کرنے والا ہوں، نمرود سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ ان مجلسوں میں آ کر نعرہ حیدری یا حسین کا نعرہ لگا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم حسین کے ماننے والے ہیں، یزید سے کوئی مطلب نہیں۔
ہم اس لیے یا حسین کیوں لگاتے ہیں لبیک یا حسین؟ حسین نے کربلا کے میدان میں آواز استغاثہ بلند کی تھی، حل من ناصر ینصرنا۔ آج دنیا کی ہر سرزمین سے آواز آ رہی ہے لبیک یا حسین۔ یہ لبیک یا حسین حل من ناصر ینصرنا کا جواب ہے کہ حسین اگر ہم کربلا کے میدان میں ہوتے تو علی اکبر کے سینے پر برچھی کا پھل نہ لگتا۔ ہاں عزیزو، میں مصائب سے متصل ہو گیا۔ رونے کا طریقہ اور سلیقہ سیکھیے۔ مقتل کی روایت ہے کہ آپ کے 5ویں امام کے گھر میں مجلس منعقد ہو رہی تھی، قنات لگی ہوئی تھی، بیویاں پردے کے پیچھے تشریف فرما تھی۔ امام کا ایک صحابی ابو بصیر اسدی آنکھوں پر رومال رکھے ہوئے رو رہا تھا۔ مصائب ہو رہے تھے، آنکھوں پر رومال رکھے ہوئے رو رہا تھا۔ امام نے فرمایا، ابو بصیر میرے جد کے مصائب ہو رہے ہیں اور تو رو نہیں رہا۔ اس نے آنسوؤں سے بھیگا ہوا رومال دکھایا۔ کہ فرزند رسول یہ رومال میں آنسو موجود ہیں۔ امام نے فرمایا، ابو بصیر اس طرح سے نہیں، اس طرح سے مت رویا کر، بلکہ اس طرح سے رویا کر جس طرح سے جنت میں دادی فاطمہ چیخیں مار مار کر روتی ہے، واہ عباسا واہ حسینہ واہ علیہ۔ آپ متوجہ ہو گئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہو گئے۔ آج 3 محرم کا دن گزر گیا، ذرا تھوڑی دیر کے لیے آئیے کربلا چلتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جب آپ مسافرت پہ جاتے ہیں تو کتنی شدت کی گرمی ہوتی ہے اور کتنی مصیبتیں سفر میں اٹھانی پڑتی ہیں۔ ذرا حسین کے قافلے سے پوچھیے، جہاں علی اکبر جیسا شہزادہ موجود ہے، جہاں 6 مہینے کا بچہ علی اصغر بھی موجود ہے۔ حسین جب کربلا سے قریب ہوئے، آپ نے مکے سے جناب مسلم کو کوفے کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ آؤ آج جناب مسلم کا ذکر کر لیا جائے، اس لیے کہ مسلم کا یہ مسلم پہلے شہید ہیں امام حسین علیہ السلام کے۔ کربلا کے پہلے شہید لکھا جائے کہ حسین کی طرف سے پہلی شہادت دینے والے حضرت مسلم بن عقیل۔ کوفے میں آئے، 2 بچے ساتھ ساتھ ہیں۔ عزیزو 2 بچے ماں کے ساتھ کربلا میں آئے تھے اور 2 بچے مسلم کے ساتھ کوفے میں آئے تھے۔ مسلم نے جب نماز ادا کی تو مسجد بھری ہوئی تھی، لیکن جب سلام پھیرا تو صرف 2 بچے باقی رہے۔ مسلم کے لیے کوفہ پردیس ہے، غریب الوطنی ہے۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ جو مسلم کو پکڑ کر لائے گا اسے انعام و اکرام دیا جائے گا، لیکن بنی ہاشم کا فرزند تھا۔ ایک مرتبہ جناب مسلم نے تلوار کو نکالا اور کوفے کی گلیوں میں جنگ کرنا شروع کی۔ ادھر بہادر آتے رہے، سب کو مسلم واصل جہنم کرتے رہے، لیکن عزیزو مقتل کا جملہ یہ ہے کہ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ مسلم کو پر حملہ کر سکے۔ کہا کس طرح سے پھر حملہ کرے؟ کہا ایک نشیب بناؤ، مسلم کو وہاں گھیرو، اور جب مسلم اس
نشیب میں چلے جائیں تو مسلم کے اوپر حملہ کر دو۔ یہی ہوا، لڑتے لڑتے مسلم جب اس نشیب میں پہنچے تو بھاگی ہوئی فوجیں پلٹی، کسی نے پتھر مارا، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے خنجر مارا، مسلم کا بدن زخمی، دارالعمارہ پر لے کر آئے۔ ابن زیاد تخت پر بیٹھا ہوا تھا، کسی نے کہا مسلم تم نے امیر کو سلام نہیں کیا؟ مسلم نے کہا مالی امیر سوى الحسین، میرے حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ مسلم کو دارالعمارہ پر لے جاؤ، مسلم کے سر کو تن سے جدا کر دو۔ ہم جو نماز کے بعد زیارت پڑھتے ہیں یہ جناب مسلم کی سنت ہے۔ ایک مرتبہ مسلم نے ارے امام حسین کی طرف کا رخ کیا، آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، مسلم کا سر تن سے جدا ہوا، لاشا کوفے کی گلیوں میں گھمایا گیا۔ حسین کے ساتھ مسلم کی یتیمہ موجود تھی۔ امام حسین نے مسلم کی بچی کو بلایا، اپنے قریب بٹھایا، کوفے سے دو سوار آئے، آواز دی مولا ہم کوفے کا حال بیان کرنا چاہتے ہیں۔ امام نے فرمایا بیان کرو۔ کہ مولا ارے یہاں بیویاں ہیں، ارے کوئی سن نہ لے، ذرا تنہائی میں تشریف لے چلیے، میں کہوں گا ہائے ارے کچھ دنوں کے بعد یہی بیویاں ہیں، کوئی علی اکبر کا لاشا دیکھے گی، کوئی عباس کے شانے دیکھے گی، کوئی علی اصغر کا لاشا۔ ہاں آپ متوجہ ہو گئے عزیزو، یہی محل مجلس ہے۔ امام حسین نے مسلم کی بچی کو بلایا، مسلم کی بچی آئی، ایک مرتبہ امام حسین نے اپنے قریب بٹھایا، سر پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا، سکینہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ ایک مرتبہ مسلم کی بچی نے ایک سوال کیا کہ آواز آقا آپ میرے سر پر اس طرح سے ہاتھ رکھ رہے ہیں جس طرح سے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا جاتا ہے۔ امام نے فرمایا ہاں تمہارا بابا شہید ہو گیا، ارے سکینہ نے دیکھ لیا تھا کہ یتیموں کے سر پر ارے ہاتھ پھیرا جاتا ہے، لیکن ہائے بعد شہادت حسین کوئی نہیں تھا جو سکینہ کے سر پر ہاتھ پھیرتا۔ ارے کوئی تماشا لگا رہا تھا، کوئی تازیانہ لگا رہا تھا، ارے کوئی سکینہ کے دامن میں آگ لگی ہوئی۔ آپ متوجہ ہو گئے؟ میں چاہتا تو مجلس تمام کر دیتا، لیکن دل چاہتا ہے دو آنسو اور رومال سیدہ کی زینت بن جائے، شاید کسی کا آنسو ہماری بخشش کا سبب بن جائے۔ ہاں عزیزو، ہاں چاہنے والو، عزیزو جب واقعہ کربلا ہو گیا اور واقعہ کربلا 12 محرم کے بعد جب قافلہ آیا ہے، بیویاں آئی ہیں، تو ان بیویوں میں مسلم کی زوجہ رقیہ بھی تھی۔ اب جس کو رونا نہ آئے کچھ دیر کے لیے سر کو جھکا لے، اس لیے عجیب و غریب جملہ کہنے جا رہا ہوں، اور جس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے مسجد میں جا کر شکرانے کی نماز ادا کرے۔ ایک مرتبہ جب قافلہ دارالعمارہ کے قریب پہنچا، نوکے نیزہ پر سر تھے، ایک مرتبہ دارالعمارہ سے کسی کے سلام کی آواز آئی، السلام علیکہ۔ بیمار امام نے ہتھکڑی بیڑی کو سنبھالا، کسی نے پوچھا مولا یہ دارالعمارہ پر کس کا سر ہے؟ کہ یہ مسلم کا سر۔ بیوائے مسلم قریب آئی، اپنے شوہر کے سر کو دیکھا، آواز دی اے میرے والی و وارث، مکے میں ہم اور تم جدا ہوئے تھے، آج کوفے میں مل گئے، تم مجھے دیکھ لو میں تمہیں دیکھ رہی ہوں، لیکن ایک بات بتا دو، جب تم مکے سے چلے تھے تمہارے ساتھ میرے چھوٹے چھوٹے 2 بچے تھے۔ مسلم میں بھی 2 بچے ساتھ لے کر آئی تھی، وہ دیکھو نو کے نیزہ پر 2
بچوں کے سر موجود ہیں. ارے دنیا کہے گی کیسی ماں تھی جو بچوں کو یاد نہیں کیا. ہائے میرے بچے، مسلم بچوں کو لا دو. ایک ماں ہے جو بچوں کو یاد کر. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلَبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى قَوْمِ الظَّالِمِينَ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. الہی بحق الزہرا، الہی بحق الزہرا، الہی بحق الزہرا. معبود اس آواز گریہ کا واسطہ، اس مجلس عزا کا واسطہ، حاضرین تمام مجلس کو شرعی دلی مرادیں پوری فرما، ہماری آخرت کو بخیر فرما. یا اللہ ہم میں جو مقروض ہیں اس مجلس عزا کے صدقے میں جلد سے جلد اس کے قرض سے ادائیگی فرما. میرے معبود جو بے روزگار ہیں انہیں جلد سے جلد روزگار عطا فرما. ہمارے نوجوانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق. ہمارے مرحومین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. ہماری آخرت کو بخیر فرمانا، ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ناصروں میں شمار فرما. السلام علیکم